اب جو حوالہ ہے، کوئی اور مانے یا نہ مانے کہ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا نہیں ہوا، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تسلیم کرتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر مان گئے۔ اب یہاں پہ میں اہل سنت کی 1 2 نہیں 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت ابو بکر کا خود کا اقرار موجود ہے، ان کا پچھتاوا موجود ہے۔ وہ کہتے کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، کاش میں نے اپنی زندگی میں یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، جن میں ایک کام یہ کہ کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑا ہوتا۔ 10 کتابیں اہل سنت کی، کاش میں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ نہ توڑا ہوتا، کاش، لیکن انہوں نے توڑا۔ یہ افسوس کر رہے ہیں اس پر، رسول اللہ کی شہزادی غضبناک ہو کر ان سے دنیا سے گئی۔ پہلے آپ وہ 10 کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم ایمان احمد ایلیا صاحب کو، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم سنی مسلک میں پیدا ہونے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے شیعہ مسلک اپنایا ہے۔ تو آئیے جانکاری لیتے ہیں ان سے کہ کیا ایسی وجوہات ہوئی کہ انہیں شیعہ مسلک اچھا لگنے لگا، کیا انہوں نے سنیوں میں کمی دیکھی اور شیعیت میں اچھائیاں، اس ریگارڈنگ ہم بھی جانیں، کیونکہ اگر انہوں نے کسی صحیح عقیدے کو اپنایا ہے تو ہم لوگوں کو بھی رہنمائی حاصل ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان احمد ایلیا کی طرف سے تمام معزز گروپ ایڈمنز اور گروپ ممبرز کی خدمت میں سلام نیاز عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ایمان احمد ایلیا صاحب، آپ کا خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ سر میں امیر فیصل بول رہا ہوں، آج کی تاریخ میں الحمدللہ مسلم ہوں اور پوسٹ گریجویٹ ہوں۔ سر میں کسی فرقے بازی کو مانتا نہیں ہوں، جس کی جو بات اچھی لگی مان لی، جس کی جو بات غلط لگی اس کو برا کہہ دیا، رد کر دیا۔ میں اس حدیث کو بھی نہیں مانتا ہوں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی جاتی ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، دس اینڈ دیٹ۔ یہ حدیث اسپیشل طور پہ مجھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ہی خلاف لگتی ہے۔ میری ایج 46 ایئرس ہے اور میرا بزنس گھرانے سے تعلق ہے، تو میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے آپ مختصر تعارف کرا دیں، آپ کی ایج کتنی ہے اور شادی شدہ ہیں یا نہیں، اسٹیٹس کیا ہے، کیا کرتے ہیں، اور جیسے کہ جانکاری ملی ہے کہ آپ سنی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کے پیرنٹس کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ سر جو بھی آپ تعارف کرا سکیں بتائیں، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ایک خالصتاً علمی سنی گھرانے میں میری پرورش ہوئی، اور چونکہ جس طرح سے ماحول میں تعصب پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا، آپ بھی ہندوستان میں قیام پذیر ہیں، تو ہندوستان اور پاکستان کا جو کلچر ہے اور یہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی اور ایموشنل ان کی جو وہ کیفیات ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں، تو تعصب پایا جاتا ہے۔ تو اسی متعصب ماحول میں میں نے آنکھ کھولی، اور اس کے بعد پھر یہ سفر چلتا چلتا
یونیورسٹی کی تعلیم تک پہنچا اور باقاعدہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ بھی میں نے حاصل کی. میں کچھ ایشوز سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کی وجہ سے میں اپنی جو ہے نا پرسنل انفارمیشن بالکل شیئر نہیں کر سکتا. تو جو صورتحال درپیش رہی مطلب ایک عمر کے ایک اچھے خاصے حصے تک میں اہل سنت والجماعت ہی رہا اور بہت زبردست قسم کا بہت ہی ایکسٹریم قسم کا میں اینٹی شیعہ ہوتا تھا. باقی آپ کے جو تھاٹس ہیں اور آپ کے جو بلیف جو آپ نے مختصر بیان کیا تقریباً اس میں کافی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جو 73 فرقوں والی حدیث ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہے اور قرآن کے اگینسٹ ہے وہ, اور اسی 73 فرقوں والی حدیث نے ہی فرقہ بندی کو جنم دے رکھا ہے. تو اس پر جو ہے جامعۃ الازہر کے جو ریسرچرز ہیں ان کی بھی اس پہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ حدیث اس پائے کی نہیں ہے, قرآن کریم کے معیار کی نہیں ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی جو ہے جو قرآن نے ڈیولپ کی ہے, قرآن نے جو ہمیں بتائی ہے یہ اس کے بھی اگینسٹ ہے. تو اس چیز میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو لاہور میرا آبائی شہر ہے, وہیں پہ جنم بھومی جس کو کہتے ہیں آپ, لاہور میں میرا جنم ہوا. وہاں اسی شہر کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ میں زیر تعلیم رہا. پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربک بھی کیا اور ایم اے اسلامیات, ایم اے انگلش, ایم بی اے, اور اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے موٹے ڈپلوماز ہیں جن کا ذکر جو ہے نا وہ طوالت کا باعث ہوگا اور غیر ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ میرا ایجوکیشنل تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے, اور اس کے بعد ساری زندگی درس و تدریس میں پڑھنے پڑھانے میں گزری. پھر میں کچھ عرصہ مذہبی خدمات سر انجام دینے کے بعد میں کالج یونیورسٹی لائن سے منسلک ہو گیا, اور اراؤنڈ اباؤٹ 20 ایئرز جو میرا ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ایز اے لیکچرر, اور اس میں سے مور دین 10 ایئرز ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا میرا ایکسپیرینس ہے. ایمان صاحب ماشاءاللہ آپ نے سیکیورٹی ریزنز کا حوالہ دیا, ٹھیک ہے سر ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں, بٹ یہ بتانے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ آج کی تاریخ میں آپ کی ایج کیا ہے, آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں, پلس یہ ہے کہ کس ایج میں آ کر آپ شیعیت کو کنورٹ ہوئے, بتائیں. شکریہ. جی امیر صاحب, میری ایج اس وقت 46 ایئرز ہے. دیکھیں اتفاق ایسا ہے کہ ایج میں بھی آپ کی ایج فیلو ہے اور ایج میں بھی ہمارا اتفاق ہے. آپ بھی 46 ایئرز کے ہیں اور میری بھی ایج اس وقت 46 ایئرز ہی ہے. تو تقریباً 10 سال پہلے یا 11 سال آپ کہہ لیں, ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, 11 سال پہلے جب میں نے اوریجنل سورسز سے مطالعہ کرنا شروع کیا, یعنی اوریجنل جو امہات الکتب جنہیں آپ کہتے ہیں جو عربی زبان میں ہیں, تو وہاں پہ جا کے مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھ پر بہت سارے حقائق کا انکشاف ہوا. یہ میں نیکسٹ وائسز میں عرض کروں گا. ابھی آپ کے جو مختصر آپ کا جو سوال ہے اس کو ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب دے دوں. تو الحمدللہ میرڈ بھی ہوں اور 2 بچے بھی ہیں. جی میرے صاحب دیکھیے, ایک سینٹینس بولا جاتا ہے اس میں بہت خوبصورتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, اتفاق سے اس گھرانے کا جو مذہب ہوتا ہے, جو مسلک ہوتا ہے, جو مشرب ہوتا ہے, وہی اس کو حق لگتا ہے ساری زندگی. اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم بچوں کی گھٹی میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں, جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہی حق ہے, اور ہم دراصل ہم ان کی عقل کا دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں. عقل کے جو شعور کے جو کواڑ ہیں, جو اس کی پٹ ہیں, وہ ہم بند کر دیتے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے آگہی, مزید شعور نہ آ سکے اس میں. یہ غلط ہوتا ہے. اب اس بارے میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا میں آپ کو ریفرنس کوٹ کرتا چلوں, کیونکہ دنیا مانتی ہے محسن انسانیت ہے. خیر ایک طبقہ ہے جو اسلام کو
مس انٹرپریٹ کرتا ہے، وہ غلط ترجمانی کر کے وہ پیش کرتا رہتا ہے، وہ ان کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ بات حق ہے اور 100% حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ آج کے جو جدید علوم ہیں، جو ماڈرن سائنسز ہیں، جو سائیکالوجی ہے، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر دین فطرت پر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، یعنی اس کا انوائرنمنٹ ہوتا ہے جو اس کو یہودی بناتا ہے یا عیسائی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے۔ تو اس سینس میں جب دیکھا جائے تو ہر ایک انسان پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور اور فہم و ادراک سے نوازا ہے، تو ہر انسان کا یہ پیدائشی اور بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی عقل، شعور، فہم اور ادراک کے دروازے کو کھلا رکھے۔ تو سوری ٹو سے سب لوگوں سے اگر کسی کو میری بات بری لگے تو ویسے اس میں برا لگنے والی بات کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو پیدا ہونے کے بعد جو ایک پیدائشی حق چھین لیا جاتا ہے وہ یہی حق ہوتا ہے کہ عقل کے راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، عقل کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ عقل کو کتنا محدود کیا جانا چاہیے اور کتنا نہیں کیا جانا چاہیے، اس سلسلے میں جو میرا جو ماحصل ہے، میری جو زندگی کی جو جتنی بہاریں میں نے دیکھی ان کا جو ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو صرف اور صرف وحی الہی کے تابع رہنا چاہیے، اس سے اوپر اپنی عقل کو اتنا لامحدود نہیں کرنا چاہیے کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، وحی الہی کے تابع رکھا جانا چاہیے۔ باقی عقل آزاد ہے، کہیں بھی وہ سوال کرتی ہے تو اس سوال کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، سوال کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو ان سوالوں کے جوابات دینے چاہیے۔ محترم امام صاحب، میری جانکاری میں سنیز میں 3 بڑے فرقے کہلاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے سر، اور کس ایج تک آپ اسی فرقے یا انہی ٹیچنگز کو مانتے رہے؟ شکریہ۔ جی میر صاحب، بریلوی گھرانے سے میرا تعلق تھا اور بریلوی انسٹیٹیوشن سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی، اور تقریباً 35 ایئرز کی ایج تک میں انٹرنلی بریلوی ہی رہا۔ اس کے بعد زندگی میں ایک ٹوسٹ یہ آیا کہ میرے والد صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، عالم دین تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، ابھی بھی جو علماء ہیں بہت سارے ان کے شاگرد ہیں۔ تو وہ ایک بات کی طرف ہمیشہ توجہ دلایا کرتے تھے اور بار بار کہا کرتے تھے کہ بیٹا اوریجنل سورسز سے پڑھنا، اوریجنل سورسز سے مطالعہ کرنا، اوریجنل سورسز سے مطالعہ کرنا۔ تو ان کے بار بار توجہ دلانے سے فائدہ ہوا کہ انہوں نے ایک شوق پیدا کیا اوریجنل سورسز سے جا کے مطالعہ کرنے کا، کیونکہ ڈگری لے کر تو آپ یہ جو بھی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ڈگری دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اہل علم بن گئے۔ ڈگری دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا عرصہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہ آپ کی ایک طرح کی ٹریننگ تھی، آپ کو اصول سکھائے جاتے ہیں کہ آپ نے کسی مسئلے کو اخذ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد اصل امتحان انسان کا اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیا آپ لکیر کے فقیر بن کر ساری زندگی گزاریں گے، یا آپ اب اپنی ریسرچز جو ہے نا وہ شروع کریں گے اور اوریجنل سورسز کی طرف رجوع کریں گے۔ تو یہ جو زندگی میں جو ایک نیا موڑ آیا جس نے میرے اوپر بہت سارے راز منکشف کیے، اس کا وہ سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اوریجنل سورسز کی طرف توجہ دلائی کہ وہاں سے مطالعہ کرو۔ تو جب جیسے ہی اوریجنل سورسز کو ہاتھ ڈالا تو یہ انکشافات ہونا شروع ہوئے کہ ہمیں تو جو بتایا جاتا ہے، جو بلیف دیا جاتا ہے وہ تو غلط ہے۔ جی، یہ جو تکفیری سوچ کے جو حامل لوگ ہیں نا، ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ کسی بھی فرقے سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ یہ معاشرے میں بدامنی پھیلاتے ہیں۔ اور یہ اس کے نیچے جس تنظیم کا نام لکھا ہے، یہ تنظیم تو حکومت پاکستان کی طرف سے بینڈ ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی ان کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے۔ محترم ایمان صاحب، آپ نے ایک آڈیو میں خود اقرار کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کٹر قسم کے
سنی تھے، اور سنیوں میں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بریلوی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ کٹر کہلاتے ہیں. تو کیا یہ ہم مانیں کہ آپ شیعوں کو کافر نہیں مانتے تھے شیعیت میں کنورٹ ہونے سے پہلے؟ کیا آپ شیعوں کو سچا پکا مسلمان مانتے تھے؟ بتائیں. شکریہ. جی میری صاحب، میں نے اپنی شروع کی وائس میں اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ تعصب کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، اس کی جو پرورش ہوتی ہے، یہاں پہ بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے، یہ تعصب کے ماحول میں ہوتی ہے. ان کو شروع سے ہی ان کی گھٹی میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں، جو ہمارا جو مسلک ہے وہی مسلمان ہے، باقی سارے کافر ہیں. تو یہ بالکل بات یہ ہے کہ جب تک مجھ پر جو ہے وہ انشراح صدر نہیں ہوا، مجھ پر یہ تحقیق کے رستے نہیں کھلے، میں تحقیق کے رستے پر جب تک نہیں چلا، میں شیعہ کو کافر سمجھتا تھا تب تک، اور بلا وجہ کافر سمجھتا تھا. بلا وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنی سنائی بات ہے جی، بڑوں سے سنا، انہوں نے کہا کافر ہے، ہم نے بھی کافر تسلیم کر لیا. تو جب انسان ریسرچ کے راستے پہ چلتا ہے اور تعصب کی اینک اتار کر اپنی عقل کو اس کی جو اتنی آزادی دے کر چلتا ہے جتنی اللہ رب العزت نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے، اتنی آزادی جب اپنی عقل کو دے کر چلتا ہے تو پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ کون سی چیزوں میں آپ ذکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور ان میں کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے، تو وہ پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. تو مختصر جواب یہ کہ میں بھی شیعہ کو کافر ہی سمجھتا تھا. محترم ایمان صاحب، ہندو سے یا غیر مسلم سے مسلمان ہونے کا تو ایک طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی مسلم مولانا جی کے پاس جاؤ، ان سے کلمہ وغیرہ پڑھو، ان سے سرٹیفکیٹ لو. کیا سنی سے شیعہ ہونے کے لیے بھی ایسا طریقہ ہے؟ کیا آپ کسی مسجد میں جا کر کسی شیعہ عالم کے ہاتھ پہ آپ نے اعلان کیا کہ آپ شیعہ ہو رہے ہیں اور ان کا پڑھا ہوا کلمہ پڑھا، فار ایگزامپل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کون سے سال میں آپ باقاعدہ شیعہ ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے شیعہ ہونے کے بعد اوپن اعلان کیا اپنے سماج میں، یا شیعہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ شیعہ ہوئے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی امیر صاحب، چونکہ شیعہ جو ہیں یہ دوسرے مسالک کی طرح عمومی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں تک اتمام حجت نہیں ہوا. اتمام حجت کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں تک برہان نہیں پہنچنے دی جا رہی، دلائل نہیں پہنچنے دیے جا رہے، لوگوں تک جو ہے نا وہ حق واضح نہیں ہونے دیا جا رہا. تو اس وجہ سے شیعہ ایک پہلی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کی عمومی طور پر تکفیر نہیں کرتے ہیں، ان کو کافر نہیں سمجھتے. اس لیے اگر کوئی اہل سنت والجماعت سے اگر کوئی تحقیق کر کے پہچان لیتا ہے، ان کے حق کو پہچان لیتا ہے، اور اسلام میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو تبدیلیاں کی گئیں، ان تبدیلیوں کو وہ پہچان لیتا ہے اور اس پر حق واضح ہو جاتا ہے، تو وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بلا فضل اور خلیفہ برحق مان لیتا ہے، آپ کا جانشین مان لیتا ہے. تو یہ اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے. اس کے یہاں پر کوئی باقاعدہ پروسیجر تو تب ہونا کہ اگر اہل سنت والجماعت کو کافر سمجھتے ہوں کہ کافر سے کوئی جو ہے نا وہ ہندو سے یا کوئی عیسائی سے یا یہودی سے وہ کوئی مسلم ہو کے آ رہا ہے، تو تب جو ہے نا وہ باقاعدہ پروسیجر ہو. ایسا کوئی باقاعدہ یہاں پر پروسیجر نہیں. ہاں کچھ جو اصولی حضرات ہیں وہ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے کہ تشیع میں داخل ہونے کے لیے آپ کو وہ لازمی کرنا ہی کرنا ہے. بس آپ تک معرفت ہو جانا، آپ کو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی معرفت ہو جانا، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ تک پیغام پہنچ جانا، یہ کافی ہے. ڈائریکٹ کوشچن ایمان صاحب، کون سے سال میں آپ نے شیعیت اختیار کی؟ کیا آپ نے اس کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ کے سماج کو بریلوی مسلک کو اس بات کا پتہ چلا؟ کیا شیعہ لوگوں سے بھی آپ کے کانٹیکٹس ہوئے؟ اور جب آپ شیعہ ہو گئے تو آپ کی بیوی یعنی کہ آپ کی بیگم صاحب کا کیا ریئیکشن رہا؟ کیا بیوی اور بچے بھی آج آپ کے ساتھ شیعہ ہیں یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر فیصل صاحب، تقریباً 8-9 سال تک تو مجھ میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی، کیونکہ آگے رستے ہی نہیں کو نظر آ رہے تھے کہ
کہ میں اس کا کھل کر اظہار کر سکوں اپنے شیعہ ہونے کا نتیجے تک اور حقائق تک تو میں پہنچ چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ساتھ کوئی شیعہ بھائی کوئی کسی ریلیشن میں نہیں تھا, کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی, اور ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو لٹریچر فراہم کر رہا ہو, مواد دے رہا ہو کہ بھائی یہ اسٹڈی کرو, یہ اسٹڈی, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب جب میں اوریجنل سورسز میں جا کے میں نے مطالعہ شروع کیا تو ساری چیزیں مجھے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے ملی. اب حق کو میں پا چکا تھا اور رستہ آگے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میں کوشش میں تھا, دوستوں سے بات کرتا تھا, جس سے بات کرتا تھا وہ مجھ سے دور ہو جاتا تھا. میں دوستوں کو کہتا تھا کہ فلاں فلاں کا رابطہ نمبر ڈھونڈے, کوئی ان سے رابطہ کرنا ہے, کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو جس سے پوچھتا تھا, تھاٹس تو میرے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہوئے تھے, جس سے پوچھتا تھا وہ مجھ سے دور ہو جاتا تھا. تو بہت زیادہ پرابلم تھی, اور میں نے ایک سوشل بائیکاٹ تقریباً جو ہے وہ 5-6 سال تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا. اس کے بعد پھر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے بہرحال یہاں سے کوچ کر جانا ہی بہتر ہے اور گوشہ نشین ہو جانا بہتر ہے. گوشہ نشینی کے بعد 2 سال جس قسم پرسی کے عالم میں نے وہ گزارے, ایک رنگ و تاریک قبر نما کمرے میں گزارے اپنی جان بچانے کے لیے, وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا میں نے اس کا بہت ہی زیادہ کھلم کھلا تو نہیں لیکن ایک باقاعدہ اعلان کر دیا. اس کی بھی ایک وجہ تھی, وہ بھی آڈیو میں عرض کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 سال تک مجھے اتنا ٹف ٹائم کیوں گزارنا پڑا. یہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں, ان کے ساتھ ماضی میں بھی کچھ ایسے وقوعات ہوئے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور ڈھونگ رچاتے ہیں, شیعہ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں, اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ تشیع کو نقصان پہنچا کے جاتے ہیں, ان کا جانی بھی نقصان ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے پشاور میں جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا. تو جو لوگ کسی کی تکفیر کرتے ہیں نا, تو تکفیر کرنے کا امیر بھائی, تکفیر کرنے کا اصل مقصد سمجھیں. جو کسی کی تکفیر کرتے ہیں, تکفیر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے ان کو کافر قرار دو, پھر ان کا خون حلال کر دو, ان کو مارنا, ان کو قتل کرنا, ان کو ذبح کرنا, ان کو جناب وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا, وہ اپنے اوپر جائز کر لیتے ہیں. تو تکفیری سوچ کے حامل لوگوں کی اس وجہ سے کبھی پروموشن نہیں کرنی چاہیے, ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. تو ہمارے جو شیعہ کمیونٹی ہے, اس نے تو شروع کے 2 سال مجھے شک کی نظر سے دیکھا کہ کہیں کسی جو ہے نا وہ خفیہ تنظیموں کا اعلی کار ہی نہ ہو یہ. تو اعتبار کرنے میں جو ہے نا مجھے ایک بہت ٹف ٹائم گزارنا پڑا اپنا اعتبار جو ہے نا بحال کرنے کے لیے کہ بھائی ایسے نہیں ہے. انہوں نے تحقیقات وغیرہ کی, تب جا کر قبول کیا مجھے. یہ میر صاحب, جب میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کیا, سیکیور کرنے کے بعد جب میں سیکیور ہو گیا, اس کے بعد میں نے اہل تشیع میں آ کے باقاعدہ جو ہے نا اس کا اعلان کر دیا. اور پیچھے بریلویت سے میرا کوئی رابطہ نہیں, کوئی جو ہے نا وہ تکفیر کے فتوے لگے اور بہت ساری کاروائیاں ہوئی جن کو میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. تو اور دوسری جو آپ نے فیملی کے متعلق بات پوچھی, وہ میں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, وہ میرا پرسنل ایشو ہے, وہ اس میں جو ہے میں کسی قسم کی کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا. اس میں آپ جو ہے نا وہ میرے ساتھ تعاون کیجیے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ سوال دراصل تفصیل کا متقاضی ہے, تفصیل طلب ہے, اور یہ مناظرانہ سوال ہے, اس پر مناظرے ہوتے ہیں. جبکہ آج کی نشست کا جو انعقاد کیا ہے محترم امیر فیصل صاحب نے, وہ کسی مناظرے یا ڈیبیٹ کے حوالے سے نہیں کیا گیا, بلکہ وہ صرف ان وجوہات کو جاننے کے لیے کیا گیا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر میں سنی سے شیعہ ہوا. محترم ایمان صاحب, یہ تو میں نے ایک بہت جنرل سا سوال پوچھا تھا. اگر ہم کسی بھی مسلک میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس بیوی بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, تو وہ آپ کا ساتھ انہوں نے دیا یا نہیں دیا, اس میں تو کچھ چھپانے کی بات ہوتی نہیں ہے کیونکہ اوپنلی ہو جاتا ہے یہ سماج میں. تو یہ بہت, جیسے کہ آپ نے کہا شیعہ آپ پہ شک کرتے رہے, تو آج کے ٹائم میں تو کوئی سوال کرنے والا, بات چیت کرنے والا پہ بھی آپ سے شک کر سکتا ہے. محترم, میں نے, میرے پاس بھی انٹرویو ہوئے ہیں, میرے لوگوں نے کہا تو میں نے کہا میری فیملی نے مجھے تعاون کیا, میں مسلمان ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ اتنا, چلیے آپ کہہ رہے ہیں پرسنل میٹر اٹ از, کوئی نہیں. محترم ایمان صاحب, بس ایک کوشچن میں ضرور کروں گا, اس کے بعد آپ کی مرضی, کیونکہ آپ نے پرسنل کوشچنز کو منع کیا ہے. کیا آپ 4 شادیاں تک جائز ہے مسلمانوں میں,
کیا ایک بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ ایک اور شادی کم سے کم کریں جبکہ آپ کو 3 کی اجازت ہے؟ یا شیعہ ہونے کے بعد شیعوں میں کوئی لیڈی آپ کے کانٹیکٹ میں آئی یا کسی بھی سنی مسلک سے آئی ہو، جب آپ نے مسلک کنورٹ کیا مطلب، تو کیا آپ کسی اور لیڈی کے کانٹیکٹ میں آئے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ تو اذن ربی ہے، مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، تو لیکن میں ایک بات کو واضح کرتا چلوں کہ الحمدللہ 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 میں کسی دنیاوی مقصد کے لیے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے میں نے تشیع کو قبول نہیں کیا۔ دنیاوی لالچ آپ کو پتہ ہے 2 طرح سے ہوتی ہے، لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں تو یا شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ مالی مفاد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں سے نہ کوئی میرا مقصد تھا اور نہ ہی مجھے کہیں سے کوئی آفر کی گئی اور نہ ہی کہیں کسی نے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ دستگیری کی۔ بالکل میں کھلم کھلا یہ بات کر رہا ہوں، شاید میرے شیعہ بھائیوں کو یہ بات بری لگے، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی بھائی، ایک پیسے کی بھی ہیلپ نہیں کی۔ وہ جو ٹف ٹائم گزارا وہ مجھے پتا ہے، میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ مجھے یا میرے اللہ کو پتا ہے، نہ ہی میں نے شیعہ لوگوں سے یہ توقع رکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان بیسس پر آیا ہی نہیں تھا، تو نہ میں نے ان سے توقع رکھی اور نہ ہی مجھے کچھ آفر کی گئی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی لیڈی میرے کانٹیکٹ میں آئی، نہیں، کوئی لیڈی اس حوالے سے میرے کانٹیکٹ میں نہیں آئی اور نہ ہی میں نے اس سلسلے میں کوئی تقدم کی۔ جزاک اللہ۔ امیر فیصل صاحب، آج کا جو ایجنڈا تھا جس پر آپ نے مجھ سے وقت لیا، وہ ایجنڈا وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر میں سنی سے شیعہ ہوا، اور ابھی تک آپ نے ایک بھی وجہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ اس طرف جو مدعا ہے، مدعا کی طرف بھی تشریف لائیں ذرا۔ محترم ایمان صاحب، میں تو سب سے بات چیت فرینکلی کرنے میں وشواس رکھتا ہوں۔ 2013 میں میرا دماغ ماشاءاللہ کنورٹ ہو گیا تھا مسلمس کی طرف۔ میرے دماغ میں بھی کوئی پیسہ روپیہ، کوئی لیڈی ویڈی کا چکر نہیں تھا، بٹ آج 2022 شروع ہو گیا ہے۔ لگ بھگ 2020 میں میرے پاس پروپوزلز آئے تھے اور آج ماشاءاللہ ایک مسلم لیڈی سے بات چیت چل رہی ہے سیریسلی اور شادی کی، تو وہ بھی انٹرسٹڈ ہے، تو میں نے بھی انٹرسٹ دکھا دیا ہے۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ان سے شادی بھی ہو جائے گی۔ تو میں تو ایسی باتوں کو کہنے میں یا اوپن کرنے میں کوئی دقت اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے شادی انسٹیٹیوشن کی اور قانونی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کچھ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کا اختیار، شکریہ۔ جی محترم ایمان صاحب، آپ مختصراً بتائیں کہ آپ کو شیعیت میں کیا کیا چیزیں اچھی لگی، کیا آپ کے اٹریکشن ہوئے اور کیوں آپ نے شیعہ مسلک اختیار کیا؟ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، میں مختصراً عرض کروں گا، چند موٹے موٹے پوائنٹس عرض کروں گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک نقطہ جو ہے وہ تفصیل کا طلبگار ہے اور آج کی میٹنگ اتنی تفصیل کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو ہر ایک پر میں مختصر جو ہے وہ ویو دوں گا۔ سب سے پہلے تو اہل سنت والجماعت کا جو اختلاف ہے، جو بنیادی اختلاف ہے، وہ ہے مسئلہ امامت و خلافت کا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام اور خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا۔ اس میں سب سے پہلے میں کانسیپٹ دے دوں کہ کانسیپٹ ہے کیا۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بالکل کلیئرلی اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ دین مکمل ہے، وہی مکمل ہو گئی، اور قرآن کریم جو ہے وہ ایک محفوظ کتاب ہے اور محفوظ من اللہ کتاب ہے، اس میں تعریف لفظی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شیعہ سنی کا متفق عقیدہ ہے۔ جو کچھ روایات دونوں طرف پائی جاتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر دونوں دھڑے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور ایسا ہے بھی نہیں کہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ بلیم گیم کھیلی جائے اور الزامات کی بوچھاڑ کی جائے، یہ صرف بے وقوفی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ سنی جو حقیقی شیعہ ہیں، جو حقیقی سنی، ان میں سے کسی کا بھی تعریف قرآن کا عقیدہ نہیں رہا، روایات دونوں طرف پائی جاتی ہیں۔ تو دین مکمل ہے، وہی مکمل ہے، قرآن کریم محفوظ ہے، اور قرآن کریم نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ڈائریکٹ جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی جو ہیں، ان کا مقام اور ان کا جو منصب ہے وہ اس بات کا تقاضی ہے کہ یہ خیانت نہ کریں۔ مطلب یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پورے کا پورا امت تک بیانی ہی پہنچا دیا، وہی پوری کی پوری امت تک بیانی ہی پہنچا دی جیسا کہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، کوئی رد و بدل نہیں کیا، کوئی چیز کسی سے چھپائی نہیں۔ اب دین پہنچ گیا،
مکمل، اور اب جن تک دین مکمل پہنچا انہوں نے آگے ہمیں دین پہنچانا تھا۔ اب یہاں پر آ کر تو اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ اگر تحقیق کے راستے پر چلیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے بھئی، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دین مکمل ہے، رسول نے بھی کوئی خیانت نہیں کی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرآن سے یہ چیز نہ ملے، یا ایک نئی چیز ہم روایت کو بنیاد بنا کر اور قرآن کے اگینسٹ چلے جائیں، یہ کیسا پاسبل ہے؟ تو سب سے پہلی بات آتی ہے امامت و خلافت کی، کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت اشارتاً کنایتاً مختلف روایات کو بیس بنا کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاکم اول تو ہے لیکن وہ خلیفہ اول ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی جو دلائل ہیں وہ دلائل یہ ہیں کہ خلیفہ جو ہے وہ انسانوں کی ان کے بقول، کیونکہ دیکھیں حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا، انسانوں نے انتخاب کیا، جبکہ اہل تشیع کا قرآن کے مطابق بالکل عقیدہ ہے کہ خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، جس طرح نبی کو اللہ نبی مقرر کرتا ہے، اور اسی طرح جو نبی کا وصی ہوتا ہے، وہ قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں، نبی کا جو وصی ہوتا ہے جس نے اس نبی کے مشن کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے، اس کا تقرر بھی اللہ رب العزت ہی کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ کر بیسک اور بنیادی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ چلے جائیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو وہاں پہ آپ کو دعوت ذوالعشیرہ ملتی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جو سب سے پہلے وحی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت اپنے اقربا کی جو آپ نے دعوت کی اور اس میں پیغام حق دیا، اس میں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول نے تو وہیں پر اعلان فرما دیا تھا کہ یہی میرا وصی ہے، یہ علی یہی وصی ہے اور یہی میرے بعد تمہارا خلیفہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جب اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے تو وہ کیوں چھپاتے ہیں، لوگوں تک آگے پہنچاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہاں پر آ کر تو یہ سب سے پہلا تو آپ کو جھٹکا یہ یہاں پر لگتا ہے کہ دیکھیں وہ چیز اتھینٹک ہو جاتی ہے جو اہل تسنن میں بھی پائی جائے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی پائی جائے، وہ تھوڑی ان اتھینٹک رہتی ہے جو کسی ایک مسلک میں پائی جائے، اہل تسنن میں پائی جائے اور اہل تشیع میں نہ پائی جائے تو وہ ان اتھینٹک رہتی ہے، لیکن جو دونوں طرف کی کتابوں میں جو چیز مل جائے وہ اتھینٹک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہ رسول کا وصی اور رسول کا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا اور کون ہے، چاہیے تھا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری چاہت پر خلیفے نہیں بنا کرتے، یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا سے خلیفہ اور وصی بنتا ہے۔ تو اس میں قرآن کریم کی آیات اس پر بھی دلیل دیتی ہیں، اس پر بھی دال ہیں کہ غدیر کے موقع پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پر اور ولایت کا جو اعلان فرمایا وہ بھی ایک دلیل ہے، اور اس پر بھی اہل سنت والجماعت کے مصادر سے دلائل وہاں ان کی کتابوں سے موجود ہے۔ میں ابھی تک شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ان الفاظ میں بھی ہے اور ان الفاظ میں بھی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر ایک بےہودہ سی جو ہے نا وہ ہمیں یعنی ناقابل فہم اور بعید از قیاس جو ہے اس پر وہ ملتی ہیں، کاؤنٹر آرگومنٹس ملتے ہیں کہ جی علی کے لیے جو لفظ بولا گیا ہے اس کا یہ معنی ہے، رسول کے لیے بولا گیا ہے اس کا یہ معنی ہے۔ بھائی کلام کا جو سٹائل ہے، رسول کے اس کلام کا جو سٹائل ہے وہ سٹائل ہی یہ بتا رہا ہے کہ جو جس معنی میں نبی کو مولا مانتا ہے اسی معنی میں علی کو مولا مانے گا۔ جو علی کو مولا مانے اور نبی کو مولا نہ مانے اس کا دعویٰ بھی بیکار ہے، وہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اور جو نبی کو مولا مانے علی کو مولا نہ مانے اس کا دعویٰ بھی بیکار ہے، وہ بھی چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ پھر بات چلتے چلتے پہنچتی ہے واقعہ کرتاس کی طرف۔ واقعہ کرتاس کیا ہے؟ واقعہ کرتاس یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو آپ نے الفاظ سنیے گا، اس میں دیکھیں لاجک ہے، عقل استعمال کرنی ہے، عقل کے دروازے بند نہیں کرنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں وہ تحریر لکھ دیتا ہوں، یعنی وصیت لکھ دیتا ہوں کہ جس کے بعد تم قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہ کچھ رسول نے ایسا لکھ کے دینا تھا، اب اس میں کیا دوسری رائے ہے؟ بھائی اصحاب جو ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار تھے تو خاموشی سے
اگر فرما بردار تھے تو خاموشی سے جا کر کاغذ قلم لا دیتے. اب یہاں پر ایک صحابی اٹھتے ہیں، نام نہیں میں لیتا کیونکہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں گے، حالانکہ روایات میں نام موجود ہے اور بخاری کی روایت میں موجود ہے. بخاری جو دا موسٹ اتھینٹک بک ہے حدیث کی اہل سنت والجماعت کے. تو ایک صحابی اٹھے جی، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو کتاب اللہ کافی ہے. اور لوگوں کو کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جو عربی زبان کے جو الفاظ ہیں میں ان کا آسان زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. حذا کے الفاظ بولے گئے، یحجرو کے الفاظ بولے گئے ہیں. حجر کہتے ہیں ہذیان کو. ہذیان اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں مریض کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ہذیانی کیفیت کو کہتے ہیں، اور یہ موسٹلی عالم نزع کے وقت مریضوں پر طاری ہوتی ہے. تو یہ الفاظ یہ رسول کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھے، اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی بھی کی، آپ نے فرمایا بھی. تو جب یہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حجر و ہذیان کی کیفیت میں ہے تو ان کو معلوم نہیں ہے، تو ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. اب یہاں پر دو دھڑے بن گئے. ایک اہل بیت اطہار کا دھڑا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے. ادھر والے جو کثرت کے ساتھ جو اکثریت تھی وہ حضرت عمر کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب جو انکار کر رہے تھے ان کی آوازیں بلند ہوگی. جب ان کی آوازیں بلند ہوگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قوموا عنی، کہ میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلے جاؤ تم لوگ. یہ کیا تھا؟ یہ ڈانٹا تھا انہوں نے. اور آگے یہ فرمایا کہ تم جو جس حالت میں مجھے سمجھ رہے ہو نا، میں اس سے بہتر حالت میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیکھیں، اب یہاں پر بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کر ہم حضرت عمر کو کیوں ڈیفینڈ کریں؟ کیوں ڈیفینڈ کریں جبکہ بالکل ایک کلیئر اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے کہ قرآن حجت اولیٰ ہے، رسول قرآن کے خلاف نہیں جاتا، رسول جو کہے گا وہ قرآن کے مطابق کہے گا، رسول نے جو کہنا ہے تم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اب جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ چاہے جس درجے کا بھی صحابی ہو، میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں، اگر حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کہتے کہ ہم نہیں دیں گے ہمارے لیے فلاں فلاں کافی ہے، تو بھی میری اسٹیٹمنٹ یہی ہوتی. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اختیار نہیں تھا کہ رسول کی بات کا، رسول کے حکم کا وہ انکار کرتے. کاؤنٹر انکار کی بات کر رہا ہوں کہ کاؤنٹر کرتے رسول کے حکم کو. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اختیار نہیں تھا. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اختیار نہیں تھا. اب مسئلہ یہ آ گیا یہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ناراضگی کا اظہار تھا، ناراضگی کے عالم میں فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ میرے اوپر حجر و ہذیان کی کیفیت ہے، میں نبی ہوں اور نبی کی یہ شان و شایان شان نہیں ہوتا کہ اس پر حجر و ہذیان کی کیفیت ہو. اگر نبی پر حجر و ہذیان کی کیفیت آ جائے تو سارا دین ہی خلط ملط ہو جائے گا. کسی بھی روایت کو اٹھا کے انکار کر دیں گے کہ بھائی یہ تو نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے. جیسے کہ یہ جو ہے ہمارے یہ قادیانی بھائی ہیں، ان کے وہ جو من گھڑت نبی ہیں. اور جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم سورہ حجرات میں یہ بات بتاتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور بلند آواز میں جو ہے نا وہ اس کو مت پکارا کرو. ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو جن کی آوازیں بلند ہوئی تھی، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم جو ہے نا وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے پھرتے. نو نیور جناب، یہ اصول نہیں ہے. اصول دین اسلام شخصیت پرستی کا دین نہیں ہے. جہاں پر جس کی غلطی ہوگی ہمیں اس کو غلط کہنا ہوگا، غلط کو غلط اور درست کو درست، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا جذبہ اور جرأت پیدا کرنی ہوگی. نہیں محترم، یہ آپ ایک غلط نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ روایات کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت میں رہنا ہے تو روایات سے کون انکار کر سکتا ہے. لیکن روایت وہ جو قرآن کے مطابق ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ میری حدیثیں تم تک روایت کریں گے. اب ان حدیثوں کو جو میری طرف منسوب کی گئی ہوں انہیں قرآن پہ پرکھنا، قرآن کو کسوٹی بنا دیا. دیکھیں کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے کسوٹی وہ ہونی چاہیے جو اس سے اعلیٰ درجے کی ہو. آپ ادنا درجے کی کسوٹی پر پرکھیں گے تو آپ خالص اور ناخالص کی پہچان ہی نہیں کر سکیں گے. مثال آپ لے لیں سونے کی. سونے کو جو پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہے سنیاروں کے پاس، اگر آپ اس سونے کو چاندی کی کسوٹی پر پرکھیں گے تو آپ خالص سونا پہچان ہی نہیں سکتے. تو رسول نے ایک معیار دے دیا، ایک کسوٹی دے دی کہ میری روایت کو، میری طرف منسوب کردہ حدیث کو قرآن پہ پرکھو، قرآن کے مطابق ہوگی تو لے لینا، مخالف ہوگی تو رد کر دینا. یعنی یہ رسول کی ایمانداری ہے.
رسول کی ایمانداری ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں جائے گا۔ اب مکتب تشیع میں آ جائیں تو مکتب تشیع میں یہ کانسیپٹ بالکل پایا جاتا ہے کہ 12 کے 12 جو ائمہ ہے سب نے یہ کہا کہ ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے تو قرآن پہ پرکھنا، قرآن ہی وہ کسوٹی ہے جو خالص اور نہ خالص میں فرق کرے گی، قرآن پہ پرکھنا، اگر قرآن کے مطابق ہوگی تو قبول کر لینا، مخالف ہوگی تو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے۔ اب جب میں نے اہل سنت والجماعت کے مساجر میں یہ حدیث پڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو مجھے ایک شوق، منابر میں، ہمارے منابر پر، ہمارے جو اسٹیجز ہیں ان پر تو یہ حدیث بیان ہی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب میں نے اس پر مزید ریسرچ کی تو جو احناف کے جو امام ہیں ابو حنیفہ، وہ اس حدیث کو مانتے ہیں، بالکل ہی درایت کے خلاف یہ بات ہے۔ بھائی کیسے موضوع ہو سکتی ہے یہ کیسے موضوع ہو سکتی ہے جبکہ رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو یہ بالکل قرآن کے مطابق حدیث ہے، یعنی رسول کے اگر فرمان کو پہچاننا ہے تو قرآن پہ پرکھو۔ تو جب میں نے یہ دیکھا، کیونکہ میں حنفی تھا، جب میں نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ ہو گئی کہ رسول فرما رہے ہیں میری حدیث کو قرآن پہ پرکھو، اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، رسول کی حدیث قرآن کے خلاف بھی ہوگی تو ہم اس کی تطبیق کر لیں گے۔ تو جب یہ بات آئی تو پھر عقدہ جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہو گیا۔ پھر میں نے دوسری طرف نظر دوڑائی تو امام شافعی جو ہیں، امام شافعی اس کو قبول کرتے ہیں، اور امام شافعی نے اس روایت کو قبول کرنے اور صحیح قرار دینے میں جو دلائل دیے وہ بالکل اہل تشیع والے وہ دلائل ہیں۔ اب یہ واقعہ کرتاس ہو گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی گئی۔ آپ کو وہ تحریر نہیں لکھنے دی گئی کہ جس پر آپ نے ضمانت دی تھی کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہاں پر بھی یہ اہل سنت والجماعت کے مساجر میں یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ جو تو ان کے قریبی تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بے حد والہانہ پیار تھا، جو اس دکھ میں شریک تھے، ان کو باقی معاملات کی فکر ہی نہیں تھی، ان کو کچھ جو ہے نا وہ اس موقع کو کیش کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، وہ رسول کی ذات کی تجہیز و تکفین اور غسل میں مشغول تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ جا کر خلافت کے معاملات طے کر رہے تھے، یعنی لوگ طے کر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو طے کرنے کو آپ خدا پہ ڈال رہے ہیں، آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ خلیفہ اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ چیز بھی مطلب ہے کہ ایک شاکنگ ہے، بالکل شاکنگ، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس واقعے سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ بھائی پہلا خلیفہ کیسے چنا گیا۔ پھر اس میں انصار کی مخالفت موجود ہے، حضرت سعد بن عبادہ انہوں نے ساری زندگی پہلے دوسرے حاکم کی بیعت نہیں کی، اور اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور انصار کے سردار ہیں، انہوں نے ساری زندگی ان کی بیعت نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں تکفیر کا اصول وہ ہے جو شروع سے چلے گا، جو پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والی امتی کے لیے اصول ایک ہی رہے گا، اصول میں کسی کو استثناء نہیں ہے۔ اگر آپ اصول وضع کرتے ہیں تو اگر آپ اس بنا پر شیعہ کو کافر کہتے ہیں تو پھر آپ حضرت سعد بن عبادہ کو کافر کہیں، پھر وہ ان 52 اصحاب کو کافر کہیں۔ 52 افراد تھے بنو ہاشم کے جنہوں نے 52 یا 53 افراد تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور اگر آپ بخاری کے مطابق بھی بات کریں تو بخاری میں بھی یہ لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی نے جو ہے نا وہ ان کو بلا کر معاملہ رفع دفع کیا۔ میں تو اس کو بیعت نہیں کہتا، تو وہ اس 6 مہینے میں آپ کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کفر کا فتویٰ لگائے گا وہ تو خود کافر ہو جائے گا۔ محترم ایمان احمد صاحب، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنیوں میں پیدا ہوئے اور شیعہ مسلک اختیار کیا، حالانکہ میں نے سنا ہے کافی لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہے اور دین کی بھی تعلیم ہے، اور آپ باقاعدہ کنورٹ ہوئے ہیں سوچ سمجھ کر۔ تو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اس سے انشاءاللہ سبھی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے جواب دے دیجیے گا۔ پہلا سوال، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولادیں کتنی مانتے ہیں آپ جو کہ ماشاءاللہ جوان بھی ہوئی ہیں اور ان کی شادی ہوئی ہیں؟ ایک یا زیادہ بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، اس میں دیکھیں جس طرح سے اہل سنت والجماعت کے علماء کا اختلاف ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کی کثیر تعداد 4 بیٹیوں کی قائل ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک قلیل تعداد ہے جو ایک بیٹی کی قائل ہے اور 3 کے قائل نہیں ہے، وہ ایک قلیل تعداد ہے۔ اہل تشیع میں بھی اختلاف ہے، اہل تشیع میں جو کثیر تعداد ہے وہ ایک بیٹی کی قائل ہے کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وصلواتہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی تھیں، اور باقی 3
کا وہ انکار کرتے ہیں. کچھ محققین، زیادہ تر محققین اور علماء اہل تشیع کے اس بات کے قائل ہیں. ایک قلیل تعداد اہل تشیع میں ہے جو 4 کی قائل ہے، اور میں خود بھی 4 بیٹیوں کا قائل ہوں. کیونکہ دیکھیں، میں نے جس اصول کو سمجھ کے راہ حق کو پایا ہے کہ رسول نے فرمایا قرآن کے خلاف روایت کو دیوار پہ مار دینا، اس کو قبول مت کرنا، تو قرآن کے الفاظ جو ہیں اور اس کے موافق روایات وہ اہل تشیع میں بھی ملتی ہیں اور اہل تسنن میں بھی ملتی ہیں کہ 4 بیٹیوں والی روایات جو ہیں. تو ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو چیز اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں میں پائی جائے وہ نسبتاً ان روایات کے زیادہ اتھینٹک ہو جاتی ہیں جو صرف ایک طبقے میں پائی جائیں. تو میں ذاتی طور پر 4 بیٹیوں کا قائل ہوں. محترم ایمان صاحب، آپ کیا مانتے ہیں کہ قرآن شریف تو یہ کہتا ہے کہ اولاد کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹے کا اتنا حصہ. جاگیر فطرت کے ریگارڈنگ بات چیت کرنے جب حضرت فاطمہ علیہ السلام گئی تھی ابو بکر جی کے دربار میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان سے یہ کہا ہے کہ نبی کے اولاد نبی کے ترکے میں سے حصے دار نہیں ہوتی. کیا آپ کو ابو بکر صاحب کی اس بات پہ یقین ہے؟ آپ کو پرسنلی طور پہ، مطلب دونوں لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، یا نہیں؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ قرآن شریف ہی کا فیصلہ مقدم ہونا چاہیے؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر صاحب، یہ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو میری کنورژن کا باعث بنا تھا، بلکہ آپ کہہ لیں کہ مین سبب ہی یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا گیا. یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی خیانت نہیں کرتے، تو نبی نے خیانت نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کے صحابی کو تو پتا ہو ایک روایت کا، اور نبی جو وارث ہیں، جو نبی کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی، آنکھ ہی وہیں پہ کھولی، گھرانے نبوت میں آنکھ کھولی، اور سب مانتے ہیں کہ سیدہ تھی، صدیقہ تھی، طاہرہ تھیں، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی ان کو وہ روایت پتہ نہ ہو، ورنہ تو آپ نبی پر جو ہے نا وہ خیانت کا الزام آئے گا کہ نبی نے تبلیغ پوری نہیں دی امت کو، کہ جو وارثین تھے وارثین کو پتہ ہی نہیں. قرآن آیات وراثت دیتا ہے، قرآن نے کہیں استثناء نہیں کیا کہ پہلے نبی وارث تھے اور اب محمد جو ہے نا یہ وارث نہیں ہوں گے، یا سارے نبی وارث نہیں ہے. تو قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے وارث مانگا، اور اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ وہ وراثت علمی اور حکمی وہاں پہ مراد نہیں تھا. اسی طرح ووارث سلیمان داود میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ داود علیہ السلام کے وارث ہوئے، تو اس کا بھی کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس میں ساری مالی وراثت بھی موجود تھی. تو جب قرآن یہ کہتا ہے تو قرآن کے خلاف اور قرآن کے معارض آنے والی آیت کو ہم کیسے قبول کر لیں جناب؟ وہ چاہے جتنا بڑا صحابی مرضی جو ہے نا وہ اس کا راوی ہو، وہ چاہے حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، یا کوئی بھی ہو، تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول کا، ہم نے ابو بکر یا عمر یا عثمان کا کلمہ نہیں پڑھا، تو ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. تو رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میری حدیث اگر کوئی تم سے میری طرف منسوب کر کے کوئی الفاظ بیان کیے جائے تو قرآن پہ پرکھ دینا. تو یہ تو دلائل جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اور جناب مولا علی علیہ السلام نے یہ دلائل دیے تھے کہ یہ دیکھو یہ قرآن ہے. ابو بکر نے کہا جی یہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے مجھے ثابت کر دیں تاریخ میں رسول کے وصال سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں کسی نے یہ روایت ذکر کی ہو. یہ اسی وقت بیٹھے بٹھائے نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، اسی وقت یہ بیٹھے بٹھائے یہ حدیث جو ہے نا یہ وضع کی گئی. تو بہرحال اس حدیث پر بھی بہت سارا کلام ہے، اس روایت پر بھی بہت سارا کلام ہے، جس سے حضرت ابوبکر کی جو ہے نا وہ دینی فقاہت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو ہم اس روایت کو میں بذات خود میری کنورژن کا جو بڑا سبب تھا، سب سے بڑا سبب وہ یہی تھا کہ رسول نے کہا قرآن کے خلاف ہوگی، اور آپ جو ہے نا قرآن کے خلاف بیان کر کے اس پہ اپنی عقیدہ گھڑ لیے. تو بہرحال یہ روایت قابل قبول نہیں ہے جو حضرت ابوبکر نے یہ جو کہا نا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، یہ قابل قبول نہیں ہے. چاہے یہ مکتب تشیع کے مصادر میں پائی جائے، چاہے مکتب تسنن کے مصادر میں پائی جائے، چونکہ خلاف قرآن ہے، اٹھا کے دیوار پہ مارو، بات ختم. محترم ایمان احمد صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ان کے کواڑوں پہ آگ لگائی گئی، کواڑ ان کے اوپر گرا اور وہ پریگننٹ تھی، خدا نخواستہ ان کا بچہ بھی ضائع ہوا؟ اور کیا آپ بذات خود اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام حملے کے وقت وہاں موجود تھے، ہاں یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی میر فیصل صاحب، دیکھیے اس وقت نہ تو آپ موجود تھے نہ میں موجود تھا. ہمارے پاس مآخذ ہیں، ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے سورسز ہیں.
تو میں پہلے ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ جو جتنی بات دونوں طرف کے مصادر میں پائی جائے اتنی تو اوتھینٹک ہو جاتی ہے۔ دھمکی دینے کا ذکر کہ حضرت عمر نے جا کر دھمکی دی اور آگ بھی لے کر گئے، اور یہ اتنا ذکر تو اہل تسنن کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب اہل تسنن کی کتابوں میں پایا جاتا ہے تو پھر وہ کیوں جو ہے نا اس سے جان چھڑاتے ہیں؟ اور شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کا جس طرح کا سخت مزاج تھا، اور ان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی، بلکہ کی ہے، دھمکی تو دی ہے انہوں نے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بیٹی کو دھمکی دینا کوئی معمولی بات ہے؟ دیکھیں اتنی ساری باتیں جو ہے یہ اہل تسنن کے مصادر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر تفصیل سے بات کرنی ہوگی اس موضوع پر تو اس موضوع پر بات کر لی جائے گی۔ محترم ایمان احمد صاحب، میں اصل میں چھوٹے سوال چاہتا ہوں، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کے انتقالوں کے درمیان میں 6 مہینے کا فرق ہے؟ اور کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کے گزر جانے کے فوراً بعد حضرت فاطمہ جی کے حضرت علی جی نے بیعت کر لی تھی ابو بکر صاحب کی؟ ہاں یا نہ بتائیں، شکریہ۔ جی، یہ اہل تسنن کی مشہور ترین اور معروف ترین اور صحیح ترین کتاب بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں سے ناراضگی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی میری فیصل صاحب، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کے کوشچنز آ رہے ہیں مجھے ان کے جواب دینے میں آر کوئی نہیں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے مختصر جوابات نہیں دیے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کی یہ تفصیل طلب ہیں اور یہ مناظرانہ قسم کے سوالات ہیں، اور آج کا ہمارا جو نشست کا ایجنڈا تھا وہ ان اسباب کا پتہ کرنا تھا کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی بنا پر میں کنورٹ ہوا۔ تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ آج کے ایجنڈے کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ ایک سوال پوری 2-3 گھنٹے کی نشستیں درکار ہیں ان کا جواب دینے کے لیے، تو اس لیے ایجنڈے کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ شکریہ۔ آج کی نشست کا لاسٹ سوال لے لیتے ہیں سر۔ آپ کے پاس ماشاءاللہ دنیا کی تعلیم بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے۔ جو شیعہ 12 امام کا کانسیپٹ بتاتے ہیں، جن کو کہ امام غائب بھی کہتے ہیں، ان کے ریگارڈنگ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت پیدا بھی ہوئے تھے اور کچھ ٹائم تک، کچھ سالوں تک دنیا میں دیکھے بھی گئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں وہ حالت غیب میں ہیں، اور میری شیعہ لوگوں سے پرسنل بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی روپ میں آ کے وہ مدد کرتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی ٹائم ظاہر بھی ہو جائیں گے۔ ان کو ہی وہ امام مہدی مانتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ آپ شیعوں کے اس عقیدے سے پوری طرح متفق ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک آدمی 1400 سال تک غیب میں رہ سکتا ہے اور اسے کسی طرح دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں؟ تو کیا آپ ایک آدمی کے ریگارڈنگ مانتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں۔ لاسٹ سوال فار ٹوڈے۔ تھینک یو۔ جی امیر فیصل صاحب، اگر تو شیعہ سنی کمپیریزن کے حوالے سے بات کیجیے تو کیا اہل تسنن کے عقائد میں یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ اہل تسنن کے عقائد میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے نا وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ اور کیا اہل تسنن کے عقائد میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟ کیا اہل تسنن کے عقائد میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟ تو جب ایک چیز یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امور ہیں، قوانین نیچر کے جو قوانین ہیں، وہ عام طور پر اس میں تبدیلی نہیں کرتا، لیکن وہ جب چاہتا ہے اس کو تبدیل کر بھی دیتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جب یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسا ہونا فی نفسی ممکن ہے، محال نہیں ہے، تو جب پائی جاتی ہے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں اس عقیدے پر کون سی چیز مانے ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ 1400 سال تک جو ہے نا وہ ایک شخص زندہ ہے، کہ جبکہ اہل تسنن کے ہاں بہت ساری شخصیات زندہ ہیں۔ چلیں وہ تو میں نے نیک شخصیات کی بات کی، اہل تسنن کے ہاں تو یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ دجال کی پیدائش ہو چکی ہوئی ہے اور وہ کسی جزیرے میں قید ہے، اور دجال ابھی تک زندہ ہے، تو امام مہدی کو زندہ ماننے میں کیا آپ کو تکلیف ہے؟ محترم ایمان احمد ایڈیا صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ محترم، ہمارے لیے ہر ایک ممبر ہی بہت ریسپیکٹڈ ہوتا ہے، اور الحمدللہ پیور ڈسکشن گروپ کے پاس ایک نظام اویلیبل ہے، ڈفرنٹ ممبرز اویلیبل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مخالفت کتنی ہوتی ہے،
کانسپریسی بھی بہت زیادہ کریٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، بٹ الحمدللہ میرے پاس ایک بہت ہی اچھی اعلیٰ اور مجی ہوئی ممبرز کی ٹیم ہے جو ہر معاملے پہ رہنمائی بھی کرتی ہے۔ آپ کی وجوہات میرے علم میں جو لائی گئی تھی وہ آپ کی پرسنل وجوہات تھی شیعہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی سر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باتوں پہ انکار کر دینا، حالانکہ بالکل آپ کا حق ہے یہ کہ آپ سوالوں کے جواب دے نہ دیں، کہ آپ نے یہ تک نہیں بتایا کہ آپ کی بیوی اور بچوں کا عقیدہ آج کی تاریخ میں کیا ہے، آپ نے کسی بھی پرسنل اپنی بات کا جواب نہیں دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی بتائی ہوئی باتیں کافی حد تک صحیح مجھے لگی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی خواہشات کے لیے ہم نیک خواہشات پیش کرتے ہیں سر۔ انشاءاللہ تفصیل طلب باتیں اگلے سیشنز میں آپ سے ٹائم لے کر کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔